کی جملہ ناقص ہے، میں اس کو تام بھی بنا دیا، پورے طور پہ میں نے واضح کر دیا۔ اب ہونا چاہیے کہ چلیے اگر اس موضوع سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، اصیل کا معنی آپ نے جو بیان کیا اس کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اصیل آپ نے کہہ دیا میرا کیا ہے، اصیل سے گفتگو کرنے کوئی مطلب نہیں، ہر ایک کو اختیار ہے جو بھی چاہے عقیدہ رکھے، ہم ہر فرد سے کہاں جائیں گے بات کرنے۔ تو پھر اگر اس حیثیت سے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں اصیل ہوں تو ہر کوئی اصیل ہے، پھر تو کسی سے گفتگو نہیں بنتی۔ تو اس پہ آپ نے کہہ دیا ہاں میری گفتگو کسی نے، اس لیے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ یہاں عالم ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا اگر اس طریقے سے آپ کہیں اصیل اور کیا ہے وکیل کی حیثیت سے، تو یہاں ہر کوئی اصیل ہے، ہر کوئی اصیل۔ یہ نہیں کہا کہ اب آپ کا مناظرے کا حق نہیں بنتا کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ دیکھو مفتی صاحب نے کس طریقے سے بات کہاں سے کہاں جا کر گھما دیا ہے، اس میں بالکل مفتی صاحب اس کا آپ کو اور کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو مناظرانہ کیا ہے شاطرانہ چلے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کیا ہے چونکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں مبنی پہ اخلاص کہ بھائی جو اختلاف ہے بیٹھ کر کے مل بیٹھ کے حل کر لیا جائے۔ آپ کا موقع قرآن و سنت اور کیا ہے اجماع صحابہ کی روشنی میں ثابت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، میرا موقف ثابت ہے تو آپ مان لیجئے۔ یہ کیا ہے جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں اس طریقے اب آپ مجتہد ہیں یا کیا آپ کیا ہیں کہ آپ حکم کس حیثیت سے 1400 برس کے بعد لگا رہے ہیں؟ ہم 1400 برس نہیں 10,000 سال گزر جائیں لیکن اپنی مرضی سے کچھ حکم نہیں لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص آپ کا کیا ہے نص سے صحیح موجود ہے منافقت معاویہ کی بنیاد پر، لہذا ہم مجتہد کسی بھی حیثیت سے نہیں، رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کیا ہے یزید والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان کو منافق مانتے ہیں، منافقت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے واسطے مدعی ہیں، اس کے واسطے ہم مثبت ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کی روشنی جہاں پر نص ہو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہاں پر نص صریح موجود ہے۔ اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی نص نہ موجود ہو، یہ کیا ہے وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص صریح موجود ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی منافقت کے تعلق سے، اور جب کیا ہے خلیفہ راشد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ معاویہ میرے دشمن ہے، معاویہ میرا دشمن ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جب مولا نے فرما دیا معاویہ میرا دشمن ہے تو دشمن کیا ہے وہ بغض رکھتا ہے، دشمنی کیا ہے محبت میں نہیں ہوتی ہے، دشمنی بغض ہی کی بنا پہ ہوتی ہے۔ تو مولا کے فرمان سے معاویہ کا دشمن مولا علی ہونا ثابت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہاں پر کسی کلام کی گنجائش ہے ہی نہیں، معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، صاف فرمان رسول نص صریح کی بنیاد پر ہم کیا ہے یزید کے والد معاویہ ابن ابی سفیان پر منافقت کا حکم لگاتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے مثبت ہیں، اس کے مستدل ہیں، اس کے مدعی ہیں۔ میدان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ نے یہ گفتگو سماعت کی، یہ شرائط مناظرہ کی محفل ہے، مجلس خطابت نہیں ہے۔ وہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ نص صریح موجود ہے، تو آپ نص صریح کی تعریف کریں اور وہ نص صریح پیش کریں۔ پیش کر دیا، اب آپ کو نہیں ماننا ہے آپ مانیے۔ ٹائم میرا چل رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے، میں تو خاموشی سے سنتا ہوں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نص صریح ہے، تو نص صریح کی یہ تعریف کریں اور پھر وہ نص صریح کیا ہے اس کو پیش کریں گے، اور پھر وہ یہ بتائیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نص صریح موجود ہے تو ایسے شخص کو سیدنا امام ابن امام، سید ابن سید، تقی ابن تقی، بلکہ امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، سیدنا
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا رسول پاک کی نص صریح کے خلاف ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اور جو کسی منافق کے ہاتھ پر بیعت کرے اور مسلمانوں کی باغ ڈور کسی منافق کے ہاتھ میں دے، بتائیے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے بقول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نص صریح ان کے منافق ہونے کی، تو انہوں نے جب ایک صریح منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا اور 20 سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے اور ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی، تو ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا حضرت حسن مجتبی مورد الزام ہوئے کہ نہیں؟ ان کے اوپر کیا حکم ہوگا جو ایک منافق کو خلیفۃ المسلمین بنائے؟ اور پھر وہ جو نص صریح مصطفیٰ کی مخالفت کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے جو بیعت کی ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان جو دمشق کے گورنر تھے، ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا کر کے بھیجا۔ ٹائم ہو گیا، تو یہ بتائیں کہ ان حضرات نے کیا منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا؟ اور ایک سوال اس سے پہلے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہی میں آپ حضرات سے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں خود اسی طرف آ گیا کہ جو قبلہ مفتی صاحب نے یہ تو سمجھ لو بالکل یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جہاں مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے وہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کے تعلق بے شمار دلائل ہیں، ہر ایک کے بہت واضح جواب ہے میرے پاس۔ تو میں جواب دوں یا شرائط مناظرہ طے کیے جائیں گے؟ اسی میں مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دوں؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔